अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजरीन गरामी, आज है 20 फरवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। इंडियन इस वीडियो को अनलाइक करने आएंगे, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आपके लिए आपका अपना फ्लैश नाउ चैनल लेकर आ रहा है। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान रूस से साख्ता स्पुतनिक पंजम वैक्सीन एक हफ्ते में आम फ़रोग के लिए दस्तयाब होगी। पाकिस्तान में एक निजी लैब को बहुत जल्द रूसी साख्ता कोविड-19 की वैक्सीन की पहली खेप फ़रोग के लिए मिल जाएगी। इस तरह पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक होगा जहां वैक्सीन को आम मार्केट में निजी तौर पर फ़रोग किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत ने इसी हफ्ते इस मामले की शफाफियत और भारी कीमतों से मुतल्लिक तशवीश के बावजूद चुगताई लैब को तिजारती बुनियाद पर कोविड-19 की वैक्सीनें दरामद और फ़रोग करने की इजाज़त दी है। इनकी कोई कीमत भी मुकर्रर नहीं की, जबकि इसके बरअक्स दुनिया के बेशतर ममालिक में वैक्सीनें सरकारी ज़राए से दरामद की जा रही हैं और लोगों को लगाई जा रही हैं। चुगताई लैब के डायरेक्टर उमर चुगताई ने बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि हमें मुतला किया गया है कि वैक्सीन की पहली खेप आइंदा हफ्ते मिल जाएगी। इब्तदाई तौर पर उनकी लैब ने वैक्सीन की हज़ारों खुराकें दरामद की हैं। हुकूमत के वैक्सीन को निजी तौर पर फ़रोग करने के फैसले पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कड़ी नुक्ताचीनी की जा रही है। नाक़दीन का कहना है कि इसकी वजह से अमीर अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकेंगे, जबकि मुल्क के मुतवस्सित तबके और गरीबों को वैक्सीन नहीं लग सकेगी। हालांकि इस मौलिक वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो अमीर और गरीब की कोई तमीज़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने इसी माह कोविड-19 की वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज़ किया था और इब्तदाई तौर पर तिब्बी अमला और वायरस की वबा के ख़िलाफ़ जंग में महाज़ अव्वल पर काम करने वाले कारकुनान को वैक्सीन लगाई जा रही है। पाकिस्तान के दरीना दोस्त चीन ने साइनोफार्म की तैयार करदा कोविड-19 की वैक्सीनें की 5 लाख खुराकें तोहफे में दी हैं। ताहम इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने वैक्सीन ख़रीद करने के लिए किसी दवा साज कंपनी से कोई डील नहीं की। पाकिस्तान की ड्रग अथॉरिटी ने अब तक कोविड-19 की 4 वैक्सीनें शहरियों को लगाने की मंजूरी दी है। उसने रूस की तैयार करदा स्पुतनिक पंजम वैक्सीन के अलावा बरतानिया की ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की तैयार करदा वैक्सीन, चीन की मलकियती 2 फर्मों साइनोफार्म और कैन साइनोबायो की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान में किसी भी वक्त दस्तयाब हो सकती है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अगर अमेरिका ताउन चाहता है तो दहशतगर्दों की आनत तर्क कर दे। रजब तैयब एर्दोगान ने दहशतगर्द तंजीम PKK के शुमाली इलाके के गारा में 13 तुर्क शहरियों की शहादत पर खामोशी इख्तियार करने वाले अमेरिका के खिलाफ रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अब वक्त गुजर चुका है कि आप हमारे साथ इस दुनिया और नेटो में ताउन को जारी रखना चाहते हैं तो दहशतगर्दों की हमायत छोड़ना होगी। सदर और इंसाफ तरक्की पार्टी के चेयरमैन रजब तैयब एर्दोगान ने ज़िला रेज़े में 7वीं ज़िलाई पार्टी कन्वेंशन से खिताब में PKK की तरफ से 13 तुर्क शहरियों की शहादत पर अमेरिका की खामोशी पर तनकीद करते हुए कहा है कि अब बहुत वक्त हो चुका है। अगर आप हमारे साथ इस दुनिया और नेटो में साथ चाहते हैं तो दहशत गर्दों की हमायत छोड़ना पड़ेगी। अमेरिका जो कहता था कि वो PKK के YPG और YAD के साथ नहीं है, सब झूठ है। अमेरिका बहादुर उनकी पुष्पनाही करता है। मुसलमानों का खून उन दहशत गर्दों की सरपरस्ती और उनकी मदद करने वालों के हाथ पर है और इन 13 निहत्ते शहीदों की जिम्मेदारी उन्हीं अनासिर पर आयद होती है। सदर ने गारा में पंजा अकाब टू ऑपरेशन के बारे में कहा
کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم نے وہاں غاروں کو تباہ کرتے ہوئے 42 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ترک فوج ہر گزرتے سال اپنی استعداد اور صلاحیتوں میں اضافہ کر رہی ہے، جن کی طاقت کے سامنے یہ دہشت گرد مٹی کا ڈھیر ہیں جو کہ پس پش کرنے کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں۔ صدر نے ترک فوج کو باعث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری فوج نے وطن عزیز پر جب بھی مشکل وقت پڑا، قومی بقا کے تحفظ کے لیے اس نے ہمیشہ اپنے امکانات کا استعمال کیا۔ PKK کے عام شہریوں پر حملوں کے جواب میں صدر اردوان نے کہا ہے کہ اس دہشت گرد تنظیم کا سر کچلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ غارہ میں ہوئے اس قتل عام کے بعد کوئی بھی ملک، ادارہ یا شخص اس بات کو پوچھنے کا مجاز نہیں کہ ہم نے شام اور عراق میں آپریشن کیوں کیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے PKK کی طرف سے ورگلائے تمام جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آؤ اور خود کو انقرائے کے قاتلوں سے بچاؤ۔ جمہوریہ ترکی کی جانب سے جو بھی نیک نیتی سے آگے بڑھے گا اسے وہ گلے لگائے گا۔ اب کے بعد ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا ترکی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف بلا کسی چوں چراغ کے جنگ میں تعاون کریں، یا پھر ان کے خون سے آلودہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کا جواب عالمی سطح پر دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں مصر اور پاکستان کے تعلقات 10 سال بعد بحال ہو گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور مصر کے تعلقات 10 سال بعد تعطل کے بعد بحال ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ 10 سال بعد پاکستان اور مصر کے تعلقات اثر نو بحال ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ قریشی کا کہنا ہے کہ 9 سال بعد پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ مصر ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گزشتہ 10 برس سے پاکستان اور مصر کے تعلقات جو تعطل کا شکار تھے وہ اثر نو بحال ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ میری کل مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے ساتھ بہت اچھی نشست ہوئی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے گراں قدر جذبات کا اظہار کیا ہے۔ صدر السیسی نے وزیر اعظم عمران خان کے عالم اسلام کے لیے اقدامات کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مصری صدر نے مسلم امہ کے حوالے سے اپنے ویژن کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری مصر کے وزیر خارجہ سامع شکری کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ اس ملاقات میں ہم نے مشاورت کے ساتھ آئندہ کے لیے ایک جامع روڈ میپ ترتیب دیا ہے۔ اس دورے کے بعد مارچ میں اسلام آباد میں پاکستان اور مصر کے مابین اعلیٰ سطحی سیاسی کمیشن مشاورتی اجلاس ہوگا، جبکہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف مصر جائیں گے اور ہمارے دفاعی تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ مصر کے وزیر خارجہ ماہ رمضان کے بعد پاکستان تشریف لائیں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں وفاقی وزیر خارجہ نے مصر کے صدر السیسی سے ملاقات کی ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی 2 روزہ مصر کر کے وطن واپس بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بلوچستان کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، بلوچستان میں ہائی وے پر سیکیورٹی چیک پوسٹ پر جنگجوؤں کا حملہ، پاکستانی فوجی شہید کر دیا۔ پاکستان کے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں مسلح جنگجوؤں نے ایک بڑی شاہراہ پر سیکیورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک فوجی شہید ہو گیا۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان کے ضلع کیچ کے ایک دور دراز علاقے میں فرنٹیئر کور کے فوجیوں پر رات کے وقت حملہ کیا گیا۔ حملے کے بعد فوجیوں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور وہ حملے کے بعد فرار ہونے والے دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ گیس ٹینکر پھٹنے سے افغانستان میں امریکی فوج کی شدید تباہی۔ افغانستان میں ایرانی سرحد کے نزدیک ایک کسٹم کی چوکی پر ایندھن سے بھری کئی گاڑیاں پھٹنے سے کم از کم 60 افراد زخمی ہو گئے۔ بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہونے کے ساتھ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق آگ بجھانے کے لیے فائر انجنز اور ایمبولینسز روانہ کیں، جبکہ مقامی افراد نے شعلوں کو بجھانے کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ ابتدائی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ آگ
اس وقت لگی جب ایک گیس ٹینکر پھٹا۔ حکام کے مطابق ٹینکر پھٹنے کی وجوہات کا فوری طور پر علم نہیں ہو سکا۔ افغان صوبے ہرات کے گورنر وحید کتالی نے کہا ہے کہ ایرانی حکام اور نیٹو اہلکاروں کو آگ بجھانے کے لیے مدد فراہم کرنے کا درخواست کی گئی ہے۔ آگ کے نتیجے میں بجلی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، جس سے صوبائی دارالحکومت ہرات شہر میں بجلی فراہمی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ رات گئے ایک بیان میں ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے نے گورنر ہرات کے ترجمان کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ آگ پر قابو بھی پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سینکڑوں ایندھن اور گیس ٹینکرز کو نکالا، جبکہ آگ بجھانے کے لیے فضائی آپریشن کی معاونت فراہم کرنے کے لیے انٹرنیشنل ریزالٹ سپورٹ مشن سے بھی رابطہ کیا گیا۔ مذکورہ صورتحال کی نگرانی کرنے والے ایک مغربی عہدیدار نے خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ واقعے کے نتیجے میں کم از کم 60 افراد زخمی ہوئے۔ افغان حکام نے زخمی تعداد کم بتائی، لیکن ساتھ ہی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی سرحد کے پار علاقائی ایمرجنسی عہدیدار محسن نجاد نے سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے جائے وقوع پر 21 ایمبولینسز اور 20 فائر ٹرکس روانہ کیے۔ دوسری جانب ایک ایرانی عہدیدار نے مقامی نیم سرکاری خبر رساں ادارے سے گفتگو میں بتایا ہے کہ 21 اور ڈیزل لی جانے والی 300 سے زائد گاڑیاں پھٹ گئیں۔ انہوں نے اس بات کا علم نہیں کہ ان گاڑیوں کے ڈرائیورز بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ بجلی ترسیل کرنے والی ایک کمپنی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ 2 پائلون جل جانے سے ایران سے افغان صوبے ہرات کو ملنے والی 100 میگا واٹ بجلی بھی تعطل کا شکار ہو چکی ہے۔